الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز اساتذہ اکرام، باہر سے آنے والے مہمانان اعزام اور میرے عزیز دینی بھائیوں، عن قریب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اور خاص کر بر صغیر میں 12 ربیع الاول ایک تہوار اور جشن بن چکی ہے. جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غیر متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے برابر اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں 12 ربیع الاول کو اس ماہ ربیع الاول کے ساتھ، بلکہ صرف 12 ربیع الاول کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، تو اس دن میں ان کی ولادت منائی جائے گی، ان کے نام پر جشن منایا جائے گا اور ان کی سیرت کا بیان ہوگا. محترم دوست اور عزیزو، یہ سب کچھ کرتے وقت ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی ہم سیرت بیان کر رہے ہیں، جس ذات اقدس کے نام پر ہم جشن منا رہے ہیں، اس ذات اقدس کی تعلیم کیا ہے، اور اس تعلیم کے اندر اس قسم کا کوئی تصور موجود ہے یا نہیں. اس میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم واقعہ ہے، اتنا عظیم واقعہ ہے، اتنا پرمسرت واقعہ ہے، اتنا مبارک واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعہ اس روئے زمین پر پیش نہیں آیا. اور انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ملا، آپ کی مقدس شخصیت کی برکات نصیب ہوئی. لیکن اسلام میں کسی کا بھی یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر کوئی تصور ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے زیادہ اور کوئی دن اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ اس کو منایا جائے اور اس کو عید قرار دیا جائے. نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 23 سال تک تشریف فرما رہے. ہر سال 12 ربیع الاول آتی تھی، لیکن نہ صرف یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو منایا ہو،
بلکہ کسی صحابی کے حاشیے خیال میں یہ بات نہیں گزری کہ چونکہ 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو اس دن کو خاص طریقے سے منایا جائے۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس دنیا میں چھوڑ گئے، اور وہ صحابہ ایسے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے میں اپنی پوری جان گنوانے کے لیے تیار تھے، اپنی پوری جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ کوئی ایک صحابہ ایسا نہیں ملے گا جس نے اہتمام کر کے اس دن کو بنایا اور یا اس دن کو کوئی جلسہ منعقد کیا ہو یا کوئی جلوس نکالا ہو یا اس دن کوئی چراغاں کیا ہو یا اس دن کوئی سجاوٹ کی۔ صحابہ اکرام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ صحابہ اکرام تو ان کے عاشق زار تھے، اس لیے نہیں کیا کہ اسلام کوئی رسم و رواج کا دین نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے اہل مذاہب میں ہے کہ ان کے یہاں چند رسومات کو ادا کرنے کا نام دین ہے۔ جب وہ ان رسومات کو ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن اسلام تو عمل کا دین ہے، اسلام تو جنم روگ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگا رہے۔ صحابہ اکرام کا یہ حال تھا کہ کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی سجاوٹ نہیں، لیکن ہاں میرے عزیزو، ایک چیز ضرور تھی ان کی زندگیوں میں۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنی زندگیوں میں رچی ہوئی تھی۔ ان کا ہر دن سیرت طیبہ کا دن ہے، ان کا ہر لمحہ سیرت طیبہ کا لمحہ ہے، ان کا ہر کام سیرت طیبہ کا کام ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہوتا تھا جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی۔ اس لیے کہ وہ صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لائے کہ ان کا دن منوایا جائے، ان کی شان میں قصیدے پڑھوائے جائے، ان کی تعریفیں کروائی جائے، بلکہ خدا نخواستہ اگر یہ مقصود ہوتا تو جب کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ مال و دولت کے طلبگار ہیں تو ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت کے ڈھیر لانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ حسن و جمال کے طلبگار ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں عرب کا منتخب حسن و جمال نظر کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ اپنی اس تعلیمات سے ہٹ جاؤ، آپ اپنی دعوت کے کام کو چھوڑ دو۔ محترم عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ مطلوب ہوتا تو حضور نے کفار مکہ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا ہوتا، روپیہ پیسہ بھی ملتا، حکومت بھی ملتی اور دنیا کی سبھی نعمتیں مل جاتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر آپ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب دوسرے ہاتھ میں مہتاب لا کر بھی رکھ دو تو میں اپنی اس تعلیمات سے نہیں ہٹنے والا، میں اپنی دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بتلایا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ ہم نے تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا تاکہ تم ان کی نقل اتارو، اور اس شخص کے لیے بھیجا جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا۔ محترم دوستو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے ہر شعبے میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر آپ باپ ہو تو دیکھو کہ فاطمہ کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اگر آپ شوہر ہو تو دیکھو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر کیا کرتا تھا۔
اور اگر آپ حاکم ہو تو دیکھو کہ مدینہ کے حاکم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اگر آپ مزدور ہو تو دیکھو کہ مکہ کی پہاڑیوں میں بکریاں چلانے والے مزدور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اگر آپ تاجر ہو تو یہ دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے ساتھ تجارت کرنے میں کون سا طریقہ اختیار کیا۔ حضور نے تجارت بھی کی، زراعت بھی کی، معیشت بھی کی، دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ نہ ہو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی اتباع میں لگے رہتے تھے، ہر وقت ان کو یہ بات کا دھیان رہتا تھا کہ کس طرح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں، کس طرح سنت پر عمل کروں۔ اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے کناروں پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ بھی آج کل دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مجلس ہوتی ہے، کوئی تقریر ہوتی ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ مجلس کے کناروں پر کھڑے رہتے ہیں اور وہ نہ تو بیٹھتے ہیں نہ تو اپنے راستے دیکھتے ہیں، بلکہ یہ تو مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اسی وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سڑک پر تھے، وہ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے، ابھی تک مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ بیٹھ جاؤ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سڑک پر بیٹھ گئے۔ بعد میں جب خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی ان کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو ان لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا جو سڑک پر تھے، بلکہ میں نے تو بیٹھنے کا حکم ان لوگوں کو دیا تھا جو یہاں مسجد میں کنارے پر چند لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو آپ پھر وہاں سڑک پر کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ ارشاد پڑ جائے کہ بیٹھ جاؤ، اور وہ ارشاد بھی کس کا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، تو عبداللہ ابن مسعود کی کیا مجال تھی کہ وہ اپنا ایک قدم بھی آگے بڑھا سکے۔ تو یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع۔ صحابہ کرام ایسے ہی صحابہ نہیں بن گئے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں محبت کرنے والے تھے، ہر کام میں ان کی اتباع کرتے تھے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اس کو محبت کرنے کے دعوے دار تو بہت ہے، لیکن ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی کوئی اتباع کر کے تو لائے، ان کے جیسی کوئی محبت تو کرے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ فاتح ایران تھے، ان کو ایک مرتبہ کسریٰ کے دربار میں بلایا گیا، مذاکرے کے لیے بلایا گیا تھا۔ ان کی تواضع کے لیے ان کے سامنے پہلے کھانا پیش کیا گیا۔ جب حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا شروع کیا تو ان کے ہاتھ سے ایک نوالا نیچے گر گیا۔ محترم دوست اور عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی نوالا کھانے کے درمیان ہاتھ سے نیچے گر جائے تو اس کو ضائع نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت نے رزق کے کون سے حصے میں برکت کو رکھا ہے، اس لیے اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس پر کوئی مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کو کھا لینا چاہیے، صاف کر کر کھا لینا چاہیے۔ بہرحال حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ نیچے بڑھا رہے تھے کہ ان کے برابر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوہنی مار کر اشارہ کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ دنیا کی سپر طاقت کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہو، اور اگر آپ ایسی حرکت کرو گے تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟
ان کے دلوں میں آپ کے بارے میں وقت باقی نہیں رہے گی، اور وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ کتنے ندیدے قسم کے لوگ ہیں، اس لیے یہ نوالا اٹھا کر کھانے کا موقع نہیں ہے، آج اس کو چھوڑ دو۔ لیکن جواب میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی بہترین جملہ ارشاد فرمایا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ چاہے وہ اچھا سمجھے یا برا سمجھے، میری تعریف کرے یا مذاق اڑائے، مجھے ذلیل کرے یا مجھے عزت دے، میں ہرگز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نہیں ہٹنے والا۔ تو یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کے واقعات۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کھانے بیٹھے، اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی نوالا گر جاتا ہے تو ہمیں اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، اور ہمیں اس مقصد کے ساتھ کھانا ہے کہ اس مقصد کے ساتھ اس نوالے کو اٹھانا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اگر اس طرح کریں گے تو اللہ کی محبوبیت حاصل ہو جائے گی۔ محترم دوست اور بزرگوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ہر طرف ان کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بالکل حقیر لوگ سمجھے جا رہے ہیں۔ محترم دوست اور عزیزوں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنا لوہا منوایا تھا، اپنے زمانے میں ایک نام بنا کر رکھا ہوا تھا، مسلمانوں کی عزت تھی اس دور میں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہر طرف ذلیل ہے، کیونکہ ہم یوں سوچتے ہیں کہ اگر ہم فلاں سنت پر عمل کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہماری مذاق اڑائیں گے، اس لیے ہم اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اگر عزت حاصل کی تھی تو وہ اتباع رسول سے حاصل کی تھی۔ آج ہم نے اپنی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو چھوڑ دیا ہے، سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، اخلاق کو چھوڑ دیا ہے، لباس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم کون سی اتباع کرتے ہیں، حضور کی اتباع کتنی کرتے ہیں۔ ایمان والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اور یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتباع نہ کرنے سے ذلت ہوتی ہے تو اتباع کرنے سے تو عزت ہونی چاہیے۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی ممالک، یورپی ممالک اور سب کفار اور مشرکین دنیا کی سپر طاقت بنی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ میں حکومت بھی ہے، ان کو عزت بھی مل رہی ہے، وہ ترقی بھی کر رہے ہیں، ان کی ساری دنیا میں تعریفیں بھی ہو رہی ہے، حالانکہ ان لوگوں نے تو سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسا کیوں میرے دوست اور عزیزوں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ محترم دوست اور بزرگوں، ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو نہیں پڑھا ہے۔ ان کے لیے تو دنیا ہی دنیا ہے، وہ دنیا میں تعریف کروائے، ترقی حاصل کرے، ان کا یہی سب کچھ ہے، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے اور کافرین کے لیے دنیا ایک جنت ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے، اور جب تک ہم اس کلمے پر سر نہیں جھکائیں گے تب تک ہمیں عزت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ صبح سے شام تک ہم کتنی سنت کی اتباع کرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کتنی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اگر جو سنت پر عمل کر رہے ہیں، اگر اس پر توجہ کی ضرورت ہے تو اس پر توجہ دے۔ اور آج اس مجلس کے بعد ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ہر ایک سنت پر عمل کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں
ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں محبوبیت بھی حاصل ہوگی، اور جو کوئی بھی کام کرے سنت کی نیت سے کرے اور اس نیت کے ساتھ کرے کہ یہ کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کی طرح کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ کی محبوبیت حاصل ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔